اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج 19ویں شب ذی القعدہ کی اور جون کی آخری تاریخ ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا سال اسی طرح قرآن کی محبت میں اول تا آخر درس قرآن کی نشست میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 سے ہمارے درس کا آغاز ہے اور یہ احد کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید نے پچھلی کافی آیتوں سے طویل گفتگو فرماتے ہوئے احد کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا. واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ احد کے میدان میں مسلمانوں پر کچھ تنگی کے حالات آئے تھے، کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو جب مسلمان اس تکلیف کو دیکھنے لگے تو قرآن نے ان کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں. یہ جو شہادتیں تمہارے درمیان ہوئیں، تمہارے اپنے لوگ اپنے سے جدا ہو گئے، تو ایسا تم نے بدر میں پہلے کر دیا ہے کہ تم نے فتح حاصل کر کے کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو ختم کیا، واصل جہنم کیا. تو یہ مصیبت جو اب تم پر آئی ہے وہ تم سے پہلے کافروں پر آ چکی تھی، لہذا اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور پھر قرآن نے اسی انداز کو دوسرے الفاظ کے ساتھ بیان کیا اور فرمایا کہ یہ دن ہیں جو کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی اچھے دن ہوتے ہیں کبھی برے دن ہوتے ہیں. اور دن کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ کبھی یہ دن تمہیں خوشی دیتا ہے اور کبھی اگتا ہوا سورج انسان کی زندگی میں پریشانیاں اور تکلیفیں لے کر آتا ہے. تو فرمایا کہ یہ دن ہیں کہ جو بدلتے رہتے ہیں اور پھر شکر کرنے والے کو اللہ دگنا اور اس سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے. تو قرآن فرما رہا ہے ان یمسسکم قرح، اگر پہنچی ہے تمہیں کوئی تکلیف یا زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تم اسی کے مثل اس سے پہلے لوگوں کے پاس زخم پہنچا چکے ہو. وتلک الایام، اور یہ دن ہیں کہ نداولھا بین الناس، کہ ہم لوگوں کے درمیان اسے پھرتے رہتے ہیں. ولیعلم اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جدا کر دے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ویتخذ منکم شہداء، اور بنا دے تم میں سے کچھ کو شہید. یعنی ایمان والے اگر جہاد سے واپس پلٹ جائیں تو غازی بن جاتے ہیں، اور اگر وہیں شہادت کا رتبہ پا لیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب کی منزلیں انہیں مقدر میں مل جاتی ہیں. تو فرمایا جہاد پر جانے والے انسان کا نقصان تو نہیں، بچ کر آ گیا تو غازی بن گیا، اور اگر وہیں شہید ہو گیا تو شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خالص کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالی کافروں کو مٹا دے. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ آج آپ نے دیکھا ہوگا قادیانی لابی ہے، یہ اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جہاد ختم ہو جائے اور مسلمان بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات کریں اور جہاد کا ٹاپک ختم کر دیا جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار دیا،
کبھی آپ کو وارثان محراب و منبر سے جہاد کی بات سننے کو ملی؟ کبھی جہاد کے عنوان پر آپ نے کوئی سلیبس تیار کر کے کسی عالم کو پڑھتا ہوا سنتا ہوا دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ ہمارا پیٹرن بدل دیا گیا ہے۔ جو جہاد کی بات کرتا ہے اس کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، جو جہاد کی بات کرتا ہے اس پر نہ جانے کون کون سے الزامات لگا کر اسے لوگوں کی نظر میں گندا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ جہاد کا مقصد مزارات پر پھٹنا نہیں ہے۔ مجاہدین وہ امام بارگاہوں میں، مساجد میں، بازاروں میں نہیں پھٹتے، بلکہ اگر وہ اپنی جان بھی دیتے ہیں تو ایسے ملک میں جا کر جان دیتے ہیں جہاں کافر بستے ہیں اور اسلام کے خلاف کوئی سازش تیار کرتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے کچھ سالوں پہلے شہر کراچی کی کیا پوزیشن تھی آپ کے سامنے ہے۔ آئے دن ہم سنتے تھے کبھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر دھماکہ ہو گیا، تو کبھی داتا صاحب کے مزار پر، تو کبھی کس مزار پر، کبھی کس مسجد میں، کبھی کدھر تو کبھی کدھر۔ جہاد اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو خالص کر دے، ان کا ایمان اور پختہ کر دے، اور پھر وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس جہاد کے ذریعے سے اللہ کافروں کی جو ہے جڑیں کاٹ دے۔ یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اگر آج بھی اس مقصد کے تحت جہاد شروع ہو جائے تو جتنے بھی سپر پاور ممالک ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ سب کے سب بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، یہ ڈاؤن ہو جائیں گے، ان کی کرنسی بھی ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آج ہمیں بینک کاری میں لگا دیا، ایک نوٹ کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں پیسے تھما دیے، جب چاہیں یہ نوٹ ختم کر دیں، جب چاہیں کسی ملک کی کرنسی کو، اسلامی ملک کی کرنسی کو ڈاؤن کر دیں، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ مگر ہمارے اسلام نے کیا درس دیا تھا؟ خرید و فروخت کرنی ہے تو جو ہے سونے اور جواہرات کے ساتھ کے چیزوں کے ساتھ کرو، یا پھر کسی چیز کو دے کر کوئی چیز حاصل کرو۔ یہ ہمارے اسلام نے ہمیں ایک خرید و فروخت کا اصول دیا تھا۔ آج یہ ایک پنی ہمارے ہاتھ میں دے دی، جب چاہتے ہیں ہماری کرنسی کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، کبھی کیا اسلامی ملکوں پر الزامات لگا کر انہیں تباہ کر دیتے ہیں، اور پھر بالآخر اسلام ہی کی فتح ہوتی ہے۔ کہاں امریکہ کے کہنے والے کہتے تھے کہ 20 منٹ میں ہم افغانستان کو ختم کر دیں گے، لیکن 20 سال کے بعد خود گھٹنے ٹیک کر ان کو باہر جانا پڑا۔ کیوں؟ اسلام کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، جہاد کا مقصد پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے یعنی جہاد کے ذریعے سے ایمان کو خالص کرتا ہے اور کافروں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کا حصول بڑا آسان ہے، اور میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آج آپ بحریہ کی طرف چلے جائیں، ڈیفینس کے ایریا میں چلے جائیں، یا کوئی ایک اچھی سوسائٹی، وہاں پر آپ کو 1 یا 2 روم کا فلیٹ بھی لینا ہوگا نا تو کروڑوں میں مل جاتا ہے، لاکھوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو جنت کا محل ایسے ہی حاصل کر لیں گے؟ قرآن فرماتا ہے ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھے کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے مجاہدوں کی، تمہارے جہاد کرنے والے مجاہدین کی آزمائش بھی نہیں کی ہے ابھی تو۔ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں اسلام کی تبلیغ پر رسول اللہ کے ساتھ کیسی کیسی مشقتیں کی گئیں، صحابہ جب اسلام لے آئے تو جہاد پر جاتے وقت کیسے کیسے دور انہوں نے دیکھے۔ یہ وقت تو ابھی اسلام کے مجاہدین پر آیا نہیں ہے، اور اسلام کے مجاہدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم، پھر فرمایا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے اور بے صبروں کو آپس میں جدا کرنا چاہتا ہے۔ جہاد کا دوسرا مقصد، پہلا مقصد ایمان کامل اور کافروں کی جڑیں کاٹنا، دوسرا مقصد آزمائش ہے کہ جب اسلام کے راستے پر انسان چلتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں تھے، سکون میں تھے، جب سے آپ دین کے کام میں آئے ہوں گے
ہو سکتا ہے رزق میں بھی تنگی آ گئی ہو، آزمائش ہو رہی ہے، آپ کے اپنے آپ پر جھوٹے جھوٹے الزامات لگا رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے۔ قرآن نے فرمایا جنت ایسے نہیں ملتی ہے، جنت کے لیے اس راستے پر چلنا پڑتا ہے جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، جس میں اچھے اچھے باغیچے اور اچھے اچھے گارڈن یہ کانٹوں کے مثال بن جاتے ہیں، پاؤں رکھتا ہے انسان نرم زمین سمجھ کر، مگر وہ دلدل سے زیادہ خطرناک یا پھر تلوار کی دھار سے زیادہ وہ خطرناک زمین ہوتی ہے۔ پھر اس راستے پر چل کر انسان کو جنت کا ایک محل ملتا ہے، اور پھر وہ جنت کی نعمت مل جاتی ہے، تو پھر کسی اور نعمت کی ضرورت پیش نہیں رہتی ہے۔ تو فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنہ، یہ کہ تم جنت میں داخل ہوگے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے مجاہدین کی آزمائش بھی نہیں کی، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو دوسرے سے جدا بھی نہ کیا۔ اس سے پہلے جنت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور پھر قرآن نے فرمایا کہ تحقیق اس سے پہلے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، احد کے میدان میں آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے، اب تم موت سے ملاقات کر رہے ہو تو بھاگ رہے ہو۔ فقد رأیتموہ، جب تم نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ جب بدر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت اتاری کہ فرمایا بدر میں شامل ہونے والوں کو یہ اجر ملا، بدر میں شہید ہونے والوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ تو پھر مسلمان للچائے، کہنے لگے کاش ہم بھی بدر میں شہید ہو جاتے، کاش ہم بھی بدر میں شامل ہو جاتے، جنت کی نعمتیں پا لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے آنے سے پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے، اب احد کے میدان میں جب مشکل آئی تو بھاگے کیوں؟ بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب موت کو گلے لگاتے، موت کی تمنا کرنے والے۔ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کاش میں مر جاؤں۔ موت کی تمنا یا آزمائش کی دعا یا تکلیفوں والی زندگی کی دعا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ موت کی دعا کے لیے کہنا کہ بھائی میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، بھائی آپ دعا کر دو موت آ جائے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہ گار کو بخش دیتا ہے۔ تو لہذا توبہ کرو، توبہ کرو کہ سارے دروازے خود بخود کھول دیے جائیں گے۔ لیکن بسا اوقات انسان کسی اہم معاملے میں موت کی تمنا کرتا ہے، جیسا کہ آج سے تقریباً 6 سال قبل کی بات ہے، عشاء کی نماز کے بعد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جمعرات کے دن دھماکہ ہوا۔ لوگ یہ سمجھے کہ نماز فجر میں شاید نمازی نہیں ہوں گے، خوف ہراس کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، غم کی وجہ سے لوگ اس معاملے میں ٹینشن میں آ جائیں گے کہ وہاں گئے تو وہاں کچھ اور نہ ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دوسرے دن جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز میں عید سے زیادہ رش موجود تھا۔ لوگوں نے وہاں پر جا کر انٹرویو لیے، پوچھا بھائی آج فجر میں یہاں پر کہاں ہوتے تھے، آپ کہاں سے آئیں؟ کہا ہم نے سنا ہے اللہ والوں کے دربار سے جنت جلدی مل جاتی ہے، ہم اس لیے یہاں پہنچے کہ تاکہ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی بات دوسری بار ہوتی ہے تو ہم بھی اللہ کے حضور اپنی جان اللہ کے دین پر قربان کر کے جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیں۔ تو پھر اسلام مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت کی تمنا بھی منع نہیں، موت سے ڈرنے کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دیا ہے کہ انسان موت سے ڈرتا رہے، بلکہ موت تو پھر کسی کہنے والے نے کہا تھا یہ موت ہے نا رسول اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہاں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ جس زندگی میں ہر لمحے حضور پر درود پاک پڑھ کر
حضور سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے حضور کے شہر کو دیکھنے کا ایک خواہش مند انسان جب قبر میں جاتا ہے تو حضور کی زیارت کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب تم یہاں سے بھاگتے نہیں، تمہارے لیے یہی بہتر تھا۔ اور احد کے میدان میں ایک افواہ پھیل گئی، کافروں کی طرف سے یہ شور مچا دیا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ شہید ہو چکے ہیں۔ شیطان نے بھی اپنا کام کیا اور اس افواہ کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا دیا۔ جب یہ بات مسلمانوں نے سنی تو گھبرا گئے، غم میں آ گئے، کہنے لگے اب ہماری زندگی کا کیا فائدہ۔ کچھ ان میں سے کافروں پر ٹوٹ پڑے اور کچھ واپس پلٹ گئے، کہا کہ اب تو رسول اللہ ہی نہیں بچے، ہم کیا کریں گے یہاں پر۔ تو پھر قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا جواب دیا اور فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے برگزیدے خاتم النبیین رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، افإن مات، اگر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کا وصال ہو جائے، ظاہری پردہ فرما جائیں، او قتلا، یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ تو صرف دین پہنچانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے آئے تھے، قرآن اور اسلام کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے۔ اگر وہ اس دنیا سے بالفرض چلے بھی جائیں، ظاہری پردہ فرما جائیں، شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ قرآن نے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے، وہ نقصان اپنا ہی کر رہا ہے کہ وہ دین کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو اسلام پر، دین پر غالب رہتا ہے، گامزن رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شکر کرنے والے بندے کو ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں بات چلی ہے تو میں ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں، ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا بڑے ہمدرد بن جاتے ہیں، اور یقیناً ان کے اخلاص میں کمی نہیں ہوگی، لیکن ایک بات ہے، قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اگر رسول اللہ کی ظاہری زندگی احد کے میدان میں ختم بھی ہو جاتی تو پھر بھی اسلام اسی طرح باقی رہتا، اسلام کے کام کرنے والے ویسے ہی باقی رہتے، کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج میں دنیا میں ہوں، کل دنیا میں نہیں، تو آپ سمجھے اب کام ختم ہو گیا۔ نہیں، نہ دین میرا محتاج ہے، نہ دین آپ کا محتاج ہے، نہ ہی دین کا کام آپ کا محتاج، نہ ہی دین کا کام میرا محتاج ہے۔ آپ یا میں دین کا کام کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ عزتیں ضرور دے گا، اور دین کا کام نہ کرنے کی وجہ سے نہ دین کو نقصان پہنچے گا اور نہ رب کی ذات کو نقصان ہوگا۔ قرآن نے واضح فرما دیا اگر کوئی دین کی خدمت سے دور ہٹ جائے، دین سے پھر جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قدردانوں کی بڑی عزت کرتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو بہت اچھا بدلہ اور صلہ عطا فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی جان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے، کتابًا مؤجلا، سب کی موت کا وقت فکس کیا گیا ہے، سب کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے تو ہم اسے عطا کر دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا بدلہ حاصل کرنا چاہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم آخرت کا بدلہ اسے عطا کریں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت بھی احد کے میدان کے واقعے کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے، اور یہ آیت بھی اسی وقت اتری کہ فرمایا منافقین کہنے لگے کہ دیکھا ہماری بات نہ مانی نا تو نقصان اٹھانا پڑا، کتنی جانیں چلی گئیں،
تو قرآن نے جواب دیا اگر ان کی موت آج کے دن لکھی تھی تو آج ہی آنی ہے۔ موت کا وقت کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، موت کا وقت سب کا مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے جو وقت مقرر ہے اسی وقت کے اندر موت آتی ہے۔ اب چاہے وہ انسان مسجد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، گناہ کے راستے میں ہو یا دین کی خدمت میں ہو، جو وقت میری اور آپ کی زندگی کا مقرر ہے وہ فکس ہے۔ اگر میری زندگی کا مثال کے طور پر میری زندگی کے یہ ایام ہوں کہ 30 جولائی یا 30 جون صبح 8 فلاں منٹ پر، تو پھر 8:10 کے بعد 11 نہیں ہوگا، 8 کے بعد 10 سے 9 نہیں ہوگا۔ اگر 8:10 ٹائم ہے، وقت ہے، تو یہ بھی نہیں کہ اس دن کے رات کے ہوں کہ دن کے، نہیں، دن کے وقت میں اگر لکھی ہے موت تو وہ دن کے وقت آتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے اس آیت کا خلاصہ۔ جب موت کا وقت مقرر ہے، علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جو رات قبر میں لکھی ہے نا وہ انسان دنیا میں نہیں گزار سکتا ہے۔ تو جب رات قبر میں ہے وہ رات آپ دنیا میں نہیں گزار سکتے، جو رات آپ کی بستر پر ہے آپ قبر کی بستر کی زندگی میں نہیں گزار سکتے، تو پھر دین کے کام سے روگردانی کیوں کرنی ہے؟ جہاد سے انسان کو کیوں منہ پھیرنا ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ اللہ کے محبوب نے آپ کو سیوف من سیوف اللہ کا لقب عطا فرمایا، لیکن آپ نے اتنی جنگوں میں شرکت کی، اتنی تلواریں توڑیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی موت ان جنگوں میں موجود یعنی لکھی ہوئی نہیں تھی۔ آپ کی موت کا وقت بستر پر تھا۔ جاتے جاتے آپ کہہ کر گئے اے مسلمانان عالم، جو تمہاری موت کا وقت مقرر ہے اسی پر تمہیں موت آئے گی۔ میدان جہاد میں جانے سے نہ تو موت قریب آتی ہے اور نہ ہی موت ٹل جاتی ہے۔ حالانکہ ایک وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 تلواریں توڑی تھیں رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے، کافروں پر 9 تلواریں۔ اس قدر آپ نے سخت جنگجو کی حالت میں جہاد کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں شہید نہ ہوئے۔ مرض کی حالت میں بستر پر آپ نے اپنی جان دی، اور وہیں آپ جو ہے وہ رب تعالیٰ سے جا کر اس کے حبیب سے مل گئے، تو جاتے جاتے ہمیں پیغام دے کر چلے گئے۔ لہذا اگر آج آپ اور میں صرف دنیا کے ہو جائیں گے نا تو رب آپ کو دنیا دے دے گا، اور پھر دین کی خدمت کے بدلے اگر کوئی شخص آخرت کا حصول چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے حصول کی بڑی بڑی نعمتیں اسے عطا فرما دے گا۔ ہمارے یہاں پر عموماً ایسا ہوتا ہے، دیندار لوگ ہیں، داڑھی رکھنے والے ہیں، امامہ پہننے والے ہیں، جبے کبے والے ہیں، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، تو اپنی ان چیزوں کو، اپنے ان اعمال کو کیچ کرواتے ہیں، پگڑیاں دکھا کر لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم بڑے نیک آدمی ہیں، نمازوں کو کیچ کرواتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے نمازی، حاجی اور غازی دیگر اور القابات اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا اگر ان اعمال کے بدلے میں تم نے لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی حاصل کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نؤتیہ منہا، قرآن کا فیصلہ ہے، رب نے فرما دیا ہم تمہیں یہ نعمتیں دے دیں گے۔ ان نمازوں کے ذریعے سے، ان شرافت کے ذریعے سے، اس دین کو پڑھنے کے بعد اب تم دنیا کے ہو جاؤ گے تو دنیا تو تمہیں مل جائے گی، مگر اس دین کو پڑھ لینے یا نمازوں کی پابندی کے بعد آخرت کا حصول چاہو گے تو دنیا میں عزت تو ملے گی، لیکن آخرت میں بڑا اجر مل جائے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر کافر اکثر یہ کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں نا اس کے اندر ہمارے لیے کامیابیاں ہیں، اور مسلمان اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ مسلمان اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے اتنے اپنے آپ کو پیچھے کیے ہوئے ہیں، اس راستے پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت اور دشواری والا راستہ سمجھتے ہیں،
حالانکہ اسلام کا راستہ اتنا پیارا راستہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے، جس کا ٹریک درست ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی قاتل معه ربیون کثیر، کہ ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، فما وہنوا، وہ سست نہ پڑے، لما اصابہم، ان مصیبتوں کی وجہ سے، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں انہیں مشقتیں آئیں ان کی وجہ سے وہ سست نہ ہوئے، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دبے، بلکہ ہر محاذ پر انہوں نے اسلام کا دفاع کیا اور اسلام کے لیے اپنی آواز بلند کی۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وما کان قولہم، اور ایسے مسلمانوں کا اکثر یہ قول ہوتا ہے، وہ قول کیا ہے؟ الا ان قالوا، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیاں معاف کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہماری کافر قوم پر مدد فرما۔ جو اسلام کے لیے نکلتے ہیں نا، پھر ان کا یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، پھر وہ اکثر یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما دے، گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے اگر کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی زیادتی ہو جائے اسے معاف کر دے، اور جو تیرے دین اور تیرے نبی کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا کا بھی بہترین ثواب عطا فرماتا ہے، بہترین اجر عطا فرماتا ہے، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی بہترین عطا فرماتا ہے۔ اور پھر واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں جو پیغام دیا گیا وہ انتہائی اہم ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی بات مانی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹنے والے بن جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ ہمارے یہاں پر خاص طور پر ہمارے حکمران یہودیوں اور عیسائیوں سے ہاتھ ملانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور پھر فخر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی غلامی کو بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ قرآن کا واضح فیصلہ ہے، اگر کافروں کی بات مان لی، وہ تمہارا کچھ نقصان نہ کریں گے سوائے ایک نقصان کے، تمہارا ایمان ضائع کر دیں گے۔ اب نہ تو تم دنیا میں کوئی اچھے دکھو گے، اور نہ ہی آخرت کی زندگی تمہارے لیے کوئی فائدہ مند ہوگی۔ فرمایا اگر تم اس نیت سے ان سے ہاتھ ملاتے ہو کہ تمہاری کرنسی اپ ہو جائے، بلند ہو جائے، تو ان کے اس خام خیال میں مت رہنا، بلکہ بل اللہ مولاکم، حقیقتاً تو اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اگر تم اسی سے مدد طلب کرو، اسی کے دین کو فالو کرو، اور اسی کے احکامات کے مطابق اپنے ملک کو چلاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ واللہ خیر الناصرین، وہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ سب مدد کرنے والے پیچھے ہو جائیں گے، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان باتوں کو اتارنا چاہیے کہ اگر ہم نے دین کے خلاف چلنے والے، چاہے ہمارا والد ہو، بھائی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، جو دین کے خلاف بات کرے، ان کا دل رکھنے کے لیے اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو نقصان صرف اور صرف، بلکہ صرف نہیں ہے، بہت نقصان ہے۔ نقصان یہ ہوگا کہ دین پھر ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں نہ تو والد کی سنی جائے گی، نہ بیٹی کی سنی جائے گی، اور نہ ہی مسجد کے امام کی سنی جائے گی۔ اگر وہ دین کے خلاف بات کرے تو پھر اسے ایسے ہی جو ہے نکال کر دل سے پھینک دیا جائے، جس طرح ہم
دودھ میں گری ہوئی مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو فالو کریں، اسلام کی بات پر عمل کریں اور اسلام ہی کو اپنی زندگی کا مقصد اور ماور بنا لیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر بھی اس بات کی وضاحت کروں گا کہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، جب آپ درس قرآن میں آ رہے ہیں نا تو لوگوں کو دعوت دے دیں، لوگوں کو بتا دیں۔ نہ یہ ذمہ داری میری ہے، نہ ہی انتظامیہ کی ہے، اور نہ ہی آپ کی ہے۔ جو دین کا کام کرے گا وہ انشاءاللہ عزت پائے گا، جو لوگوں کو قرآن کے قریب کرے گا وہ عزت پائے گا۔ اور یہ کیوں نہ ہو، جس عزت کو اللہ نے اسلام کے لیے رکھا ہے، اس اسلام کے راستے پر چلنے پر یقیناً عزتیں ہی عزتیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اور حضور کے سارے غلاموں کو دین کے لیے وقت کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔